قرآن مجید کی باقی جتنے بھی مہینے ہیں، ایک آیت کو تلاوت کرو گے تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ اگر ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں ایک آیت تلاوت کرو گے 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ باقی تمام مہینوں میں ایک ختم قرآن کرو گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اگر ماہ رمضان میں ایک ختم کرو گے تو 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اگر باقی مہینوں میں مولا علی کا نام ایک مرتبہ لوگے ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اگر ماہ رمضان میں لوگے 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ حیدری قرآن مجید میں ایک آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میری آج کی اس مجلس میں سنی شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، سب لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہوں، محنت کی تو داد میں لوں گا ضرور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جب اللہ کا نبی اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، جب اس دنیا سے گیا تو دو چیزیں چھوڑ کر گیا۔ جب اس دنیا میں آیا تو نور اور کتاب کو لے کے گیا آیا، جب اس دنیا سے گئے تو قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے نور اور کتاب کو لے کے آئے تھے ویسے رحلت کے وقت بھی یہی چھوڑ کے جانا چاہیے کہ نور اور کتاب، لیکن آئے تو نور اور کتاب کو لے کے آئے، گئے تو قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ گئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ خیر وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا موصل ان کو بتا دے، وجہ یہ ہے قرآن کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، کتاب کو تو قرآن ہی کہتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ وابستہ رہو گے تو کامیاب ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب قرآن کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ ہاتھ میں قرآن کو لیا چھوڑ دیا، کہ یہی ہے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ میں لے کے چھوڑ دے، کیا یہی قرآن کے چھوڑنے کا مطلب ہے؟ آواز ہی نہیں بھئی، قرآن کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی سے بچانا۔ اہل بیت کا مقصد گمراہی سے بچانا، قرآن کا مقصد نجات دلانا، اہل بیت کا مقصد نجات دلانا، قرآن کا مقصد معرفت کرانا، اہل بیت کا مقصد معرفت کرانا، قرآن کا مقصد راستہ دکھانا، اہل بیت کا مقصد راستہ دکھانا، قرآن کا مقصد ماضی بتانا، اہل بیت کا مقصد مستقبل سجانا۔ توجہ ہے سامعین؟ اہل بیت کا مقصد مستقبل سجانا۔ بھئی جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو رسول کو چاہیے یہ تھا، یا قرآن چھوڑ کے جاتے یا اہل بیت چھوڑ کے جاتے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ جب دونوں کا مقصد ہی ایک ہے، قرآن کا مقصد گمراہی سے بچانا، اہل بیت کا مقصد بھی گمراہی سے بچانا۔ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ پڑھو بسم اللہ۔ میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا۔ اب دونوں کا مصدر ہے رحمت، رحمت سے رحمان نکلا ہے، رحمت سے رحیم نکلا ہے۔ اب دونوں کا مطلب ایک ہے، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا۔ اب دونوں کا مصدر ہے رحمت۔ میں کہوں گا پالنے والے یا تو کہتا بسم اللہ الرحمن یا کہتا بسم اللہ الرحیم۔ یہ دونوں کیوں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیونکہ دونوں کا مطلب یہ ہے، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا۔ آواز رسول ہے کہ محسن یاد رکھ، دونوں کا مطلب ایک ہے لیکن مرکز الگ ہے۔ اللہ رحمان آدم کے لیے بھی ہے، شیطان کے لیے بھی ہے، رحمان نوح کے لیے بھی ہے، پسر نوح کے لیے بھی ہے، رحمان موسیٰ کے لیے بھی ہے، فرعون کے لیے بھی ہے۔ اللہ رحمان ابراہیم کے لیے بھی ہے، نمرود کے لیے بھی ہے۔ اللہ رحمان کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے۔ اللہ رحمان دیندار کے لیے بھی ہے، بے دین کے لیے ہے۔ اللہ رحمان سب کے لیے ہے لیکن رحیم صرف مومنے کے لیے ہے۔ اب یہ نقطہ میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سب کے لیے ہے، اہل بیت فقط مومنین کے لیے ہے۔ حیدری قرآن کا مقصد گمراہی سے بچانا، اہل بیت کا مقصد گمراہی سے بتانا۔ دیکھیں اگر قرآن سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اگر اہل بیت سے وابستہ رہو گے
تو پھر بھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہتا چلوں۔ دیکھیں، جو آج کی اس مجلس میں اہل سنت والجماعت کے لوگ تشریف فرمائے، ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، لکھنے والے کا نام ہے علامہ شہروی دہلوی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جملہ تحریر فرمایا۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک دن رسول نے فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ لما خلقتو، جس وقت بھی میں خلق ہوا، قال علی ربی انظر الی العرش، مجھے حکم ہوا کہ عرش کی طرف دیکھ۔ جب میں نے عرش کی طرف دیکھا تو 3 سطریں تحریر تھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وَعِنْدَ يَمِينِ الْعَرْشِ نَجْمًا، اور عرش کے دائیں طرف ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، ہوا يَطْلِعُ بَعْدَ 30 أَلْفَ مرہ، وہ ستارہ 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور اس ستارے سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں انی رأیت 30 ألف مرہ، وہ ستارہ میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب خود اندازہ فرماؤ کہ 30,000 کو 30,000 سے ضرب دو، ملٹی پلائی کرو، یہ عمر بنتی ہے جناب جبرائیل کی۔ تو رسول نے فرمایا کہ جبرائیل تجھ سے کوئی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے بڑا اسرافیل ہے۔ اب اسرافیل ہے تو رسول نے فرمایا کہ اسرافیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو ستارہ بھائی جبرائیل 30,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں وہی ستارہ انی رأیت 60 ألف مرہ، میں 60,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب خود اندازہ فرماؤ کہ 30,000 کو 60,000 سے ضرب دو، مبارک شاہ جی یہ عمر بنتی ہے جناب اسرافیل کی۔ اب رسول نے فرمایا کہ اسرافیل تجھ سے کوئی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے بڑا اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل ہے تو رسول نے فرمایا اسرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو ستارہ بھائی اسرافیل 60,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں وہی ستارہ انی رأیت 90 ألف مرہ، میں 90,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب خود اندازہ فرماؤ کہ 30,000 کو 90,000 سے ضرب دو، یہ عمر بنتی ہے جناب اسرائیل کی۔ رسول نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ وہ ستارہ ہے کیا؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہمیں کچھ علم نہیں کہ وہ ستارہ کیا ہے۔ تو رسول نے فرمایا اگر وہی ستارہ آج آپ کو دکھاؤں تو پہچان جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ضرور پہچان لیں گے۔ تو رسول نے فرمایا آئین آئین آخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ اب علی آئے تو رسول نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے مس کیا تو علی کی پیشانی سے ایک نور کی شعاع نکلی جو آسمان سے ٹکرائی۔ جبرائیل سجدے میں گر پڑتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ واللہ ھذا نور، خدا کی قسم یہی تو وہ ستارہ ہے جیسے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آیا کرتے۔ حیدری قرآن کا مقصد گمراہی سے بچانا، اہل بیت کا مقصد گمراہی سے بچانا، قرآن کا مقصد نجات دلانا، اہل بیت کا مقصد نجات بلانا۔ تنہا قرآن نہیں بچا سکتا، پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ شاہ جی آپ کو میں نے لیپ ٹاپ دکھایا کہ اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 62,000 عربی کی کتاب موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جنابی المودہ، اس میں یہ جملے تحریر فرما ہے۔ دیکھیں قرآن تنہا نہیں بچا سکتا، اہل بیت بچا سکتے ہیں۔ پوچھ سکتے ہیں کہ محسن کیسے؟ دیکھیں قرآن فقط قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ قرآن فقط قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اہل بیت بھی ہیں اور اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ دیکھیں نعتِ کے قرآن، اہل بیت بھی ہیں اور اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ اب دیکھیں عربی کتاب میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں گھر والے کو۔ اب قرآن اہل بیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پورا کا پورا قرآن گھر میں اترا نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، کیونکہ پورے کا پورا قرآن گھر میں اترا نہیں ہے۔ کچھ آیتیں پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہیں، کچھ صحرا پہ نازل ہوئی ہیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ پورے کا پورا قرآن نبی کے گھر میں اترا نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن اہل بیت نہیں ہے۔ جب اہل بیت بھی ہے، اہل بیت قرآن بھی ہے۔ جب اہل بیت کا نزول ہوتا ہے تو خدا کے گھر میں جوان ہوتے ہیں تو نبی کے گھر میں حیدری۔ اب قرآن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کی پہچان یہ ہے
کہ میں شاہ صاحب کے گھر میں داخل ہوا، صندوق کے اوپر ایک قرآن مجید جیسی کتاب پڑی ہوئی تھی اور ایک چارپائی کی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا، شاہ صاحب یہ کون سی کتاب ہے اور یہ جو چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ شاہ صاحب نے جواب دیا، جو اوپر پڑی ہوئی ہے وہ ہے قرآن مجید، جو چارپائی پہ پڑی ہے یہ ہے عام کتاب۔ یہ سامنے کی پہچان ہے نا، جو اوپر وہ ہے قرآن مجید، جو نیچے یہ ہے عام کتاب۔ اب مجھے نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ خم غدیر کے میدان میں رسول نے دونوں ہاتھوں پہ علی کو کیوں بلند کیا اور صحابہ کو نیچے کیوں بٹھایا۔ حیدری، جس کا علی امام ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے بندے سے لے کر آخری بلند کا حیدری۔ پیر اصغر شاہ صاحب، آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ توحید، قل هو اللہ احد۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا، رسول خدا نے پہلے فرمایا کہ یا علی تیری مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے پورے قرآن کے سوروں میں سورہ توحید ہے۔ توجہ سے جملہ سماعت فرمائے گا، تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ سورہ توحید کی ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے اسے سامنے خطرہ لاحق ہوتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، کہ اس مومن کو چاہیے گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ توجہ کیجئے، معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سامنے خطرہ لاحق ہو، حادثے کا خطرہ ہو، وہ گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے گھر سے نکلے گا، اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ رسول نے فرمایا کہ یا علی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی۔ اب میں کسی احمق کو یہ اجازت نہیں دوں گا جو ہمیں کہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم نعت علی کیوں پڑھتے ہو۔ میں کہتا ہوں جب سورہ توحید حفظ و امان میں رکھ سکتا ہے تو نعت علی بھی حفظ و امان میں رکھ سکتا ہے۔ حیدری، نعت علی بھی حفظ و امان میں ہمیں رکھ سکتا ہے۔ رسول نے کہا یا علی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی۔ باقی سوروں سے نسبت کیوں نہیں دی، تشبیہ کیوں نہیں دی؟ باقی جو سورہ لقمان دیکھو، سورہ عنکبوت، سورہ بقرہ، جتنے بھی قرآن مجید کے سورے ہیں، رسول نے باقی سوروں سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ شاید رسول کو یہ نظر آیا ہوگا کہ باقی جتنے بھی سورے ہیں ان سوروں میں اللہ کا ذکر بھی موجود ہے، بندوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ سورہ کوثر میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ سورہ یونس میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ اور جتنے باقی بھی 114 صورتیں ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی ہے، بندوں کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ جو سورہ توحید سے علی کی تشبیہ دی ہے، اس میں فقط اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا، علی کو دیکھ لیجئے، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، آنکھ عین اللہ، ہاتھ ید اللہ، دشمن لعنت اللہ، دوست رضی اللہ۔ دشمن لعنت اللہ، دوست رضی اللہ۔ توجہ ہے؟ دیکھیں رسول کی رحلت کے بعد جب حکومتیں آئیں برسر اقتدار کو، تو پہلا حاکم اقتدار